السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس دنیا میں ایک مقصد کے ذریعے پیدا فرمایا کہ ہم لوگ آئیں یہاں پر اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ دنیا میں اچھائی بھی ہے اور برائی بھی ہے۔ شیطان کے آپ کے پاس وسوسے بھی ہیں اور آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی ہدایت بھی ہے۔ قرآن کریم جس میں زندگی کے ہر پہلو کے متعلق ہدایت ہے، اس لیے ہم سب کا ایک مسلمان ہونے کے ناطے اور نبی آخری الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کے ناطے ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل طور پر اطاعت کریں۔ ایام تشریق کے دوران ایک خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ بھی ایک ہے۔ یاد رکھو، کسی عربی کو کسی اجمی پر، یا کسی اجمی کو کسی عربی پر، کسی سرخ کو کسی کالے پر، اور کسی کالے کو کسی سرخ پر فضیلت نہیں سوائے تقویٰ کے۔ کیا میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ لوگوں نے عرض کیا، یقیناً پہنچا دیا۔ تو اگر یہ بات حق ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے پیغام ہم تک پہنچایا، تو پھر کیا وجہ بنتی ہے کہ مسلمان معاشرے میں ہم لوگ تفریق پھیلائیں؟ آج ہمارے جگہ جگہ آس پاس ہم لوگ دیکھیں، غریب لوگ، غربا لوگوں کو بہت گھٹیا درجے پر رکھا جاتا ہے اور امیروں کی اجارہ داری کی جاتی ہے۔ غریب لوگ غربت سے یا پریشانیوں کے ہاتھوں مار رہے ہیں، جبکہ امیر لوگ امیر تر ہونے کے ذوق میں کسی کو انسان ہونے کا درجہ نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کریم میں اور احادیث میں جگہ جگہ اس بات کی ہدایت کی کہ تم میں سے کسی کو کسی پر برتری نہیں سوائے تقویٰ کے۔ آج ہم لوگ بربادی کی طرف، تباہی کی طرف تیزی سے جا رہے ہیں۔ ہر بندہ کمپلین کر رہا ہے کہ فلاں وبا پھیل رہی ہے، فلاں قدرتی آفات آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم نہیں کر رہا، اللہ تعالیٰ یہ اچانک اموات کا سلسلہ بڑھ گیا ہے۔ تو اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کریم میں ایک ایک جگہ پر ہمیں نیکی اور برائی کو واضح کر کے بتایا کہ نیکی پر چلنے والے کا انجام کیا ہے اور برائی پر چلنے والے کا انجام کیا ہے۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہمارے لیے شفقت و پیار محبت کا عملی نمونہ تھے، انہوں نے بھی جا بجا اپنے احادیث میں لوگوں کو ہدایت اور نیکی کی طرف بلایا۔ لیکن آج اگر دنیا کے اس مادی دور میں ہم لوگ پریشانیوں میں گرفتار ہیں یا بیماریوں میں یا وباؤں میں گرفتار ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گہرے بان میں جھانکیں کہ آخر ہم سے ایسی کون سی خطائیں سرزد ہوئیں، کون سے ایسے گناہ سرزد ہو گئے کہ جس کے انجام میں ہمارے اوپر یہ قدرتی آفات یا دوسرے مسائل آ رہے ہیں۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ کوئی بھی آنے والی مصیبت ہمارے لیے آزمائش ہے کہ سزا؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو مصیبت تمہیں تمہارے رب سے ملا دے وہ آزمائش ہے، اور جبکہ جو مصیبت تمہیں رب سے دور کر دے وہ تمہارے لیے سزا ہے۔ تو بس اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں فرمایا، شیطان اس بات سے ناامید ہو گیا ہے کہ اب تمہارے اس علاقے میں اس کی عبادت ہو سکے، لیکن اب وہ اس پر راضی ہے کہ دوسرے چھوٹے موٹے کاموں میں جنہیں تم حقیر سمجھتے اس کی اطاعت کی جائے، لہٰذا شیطان سے بچ کر رہو۔ میں تمہیں ایسی چیز چھوڑ رہا ہوں کہ اگر تم اسے مضبوطی سے پکڑے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہو سکو گے۔ ایک الف اللہ کی کتاب، بے اس کی نبی کی سنت، یہ صحیح مسلم میں 28 پارہ میں اس کا تذکرہ آیا ہے۔ تو جب حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں اس بات کی نشاندہی کر دی کہ شیطان تمہیں چھوٹے چھوٹے کاموں میں جو بظاہر ہمارے لیے ہم سمجھتے ہیں یہ گناہ نہیں ہے، لیکن ہم وہ کرتے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لیتے رہتے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے کہ ہم اس چیز سے بے نیاز ہو جاتے ہیں کہ یہ ہم گناہ پر چل رہے ہیں کہ ہم نیکی اور ہدایت کے راستے پر چل رہے ہیں، اور یہی سب سے بڑی تباہی کی ہماری نشانی ہوتی ہے کسی بھی انسان کی، کہ اس کا دل اور اس کا دماغ نیکی اور برائی میں فرق کرنا بھول جائے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حجۃ الوداع میں یہ خطبہ دیتے ہوئے سنا، اے لوگو، اپنے رب کی اطاعت کرو، 5 نمازیں پڑھو، اپنے مالوں کو زکوٰۃ ادا کرو، ماہ رمضان کے روزے رکھو اور اپنے حاکم کی اطاعت کرو، تم اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ المستدرک حاکم
473 حدیث 1741۔ تو میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنی زندگی پر نظر دوڑائیں اور جہاں جہاں ہمیں اصلاح کی ضرورت ہے وہاں ہم اپنی اصلاح کر لیں، اس سے قبل کہ وقت آخر آ جائے اور ہمیں کسی کو موقع نہ ملے۔ اللہ تعالی ہم سب کا اور آپ کا اس دنیا اور آخری معاملات میں حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔